اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے، آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ انسانی زندگی کے اندر کچھ چیزوں کی اور کچھ رویوں کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو انسان کے اخلاقی رویے ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑی اہم ضرورت ہوتے ہیں انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ اگر رویوں میں اخلاق نہ ہو، لہجوں میں خوبصورتی نہ ہو، تو انسان کے لیے وقت گزارنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نا دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ کسی کھلی جگہ پہ احباب کے لیے بندوبست کیا جائے تاکہ لوگ تکلیف کا شکار نہ ہوں۔ پیار سے آ جاتے ہیں کئی ساری جگہوں پہ، بلکہ شاید ساری جگہوں پہ اب یہی مسئلہ بنتا ہے جگہ کا، لیکن اس وقت احباب بعض اوقات توجہ نہیں کرتے، پھر مشکل بڑھ جاتی ہے۔ اب تو جیسے ہے ویسے ہی رہے گا۔ بھئی آپ بولیں تو نانا، آپ اتنا شور کریں گے تو میں بات کیسے کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے خیر کیا ہے، کچھ بہتری۔ اب ایک دفعہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ رویہ ہو گیا ہے کہ اگر اخلاق کی، کردار کی کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ایک بیٹا آپ دو لوگ رہ گئے ہیں، یہاں تو آپ بیٹھ جائیں، پیچھے آپ کے سب اشارے دے رہے ہیں، آپ مہربانی کریں نا یار، میں نے تو کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں لگایا جلسہ سیدھا کرنے، یہاں تو بڑی مشکل ہو گئی۔ اللہ آپ کو برکت دے، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، آئے سارے پیار سے ہیں، پر وہ پیار میں جیتنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ حالانکہ پیار میں جو مزہ ہارنے کا ہے نا، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا۔ اس میں تو قربانی دینی چاہیے، ایک دوسرے پر اثار کرنا چاہیے، کہنا چاہیے یار آپ بیٹھ جائیں میں ذرا پیچھے چلا جاتا ہوں۔ یہ تو دینی ماحول ہے، اس میں تو اثار کی ضرورت ہے۔ بہرحال آمدام برسر مطلب، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی بات کی جائے تو شاید یہ بڑا عام سا سادہ سا کوئی عنوان ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا، فرمایا میں اخلاق ہی کو تو مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اخلاقی رویوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا معنی بھی اپنی مرضی کا کیا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، لیکن صرف میٹھا ہی بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو اس لیے بھی بولتے ہیں کہ مجھے اب کام پڑ گیا، اور بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اس لیے وہ میٹھا بولتے ہیں۔ آپ کسی بہت بڑے شاپنگ مال پہ چلے جائیں تو وہاں جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے بولنا ہی میٹھا ہے، گاہک جتنی مرضی تلخی کرے وہ تلخ نہیں ہوتے، میٹھا بولتے ہیں۔ بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے امیر سے میٹھا بولتے ہیں، غریب سے میٹھا، تو یہ اخلاق نہیں، یہ تو انہوں نے کچھ دیر کے اپنے آپ کو سمجھایا ہے، قائل کیا۔ یاد رکھیے گا صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ صبر، تحمل، بردباری، وفاداری اور بلند ترین اخلاق کا مالک وہ بندہ ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے، کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا ہوتا ہے اس پر راضی رہتا ہے، اس کے مزاج میں اس کی کو ذرا کم کر دیں، اس کے مزاج میں لالچ نہیں ہوتا، ہرس، ہوس، طمع، مفاد پرستی، یہ چیزیں
جس آدمی کے مزاج میں نہیں ہوتی وہ شخص با اخلاق ہوتا ہے، اور بندے میں مروت ہو، وفاداری ہو، خلوص ہو، للہیت ہو تو بندہ با اخلاق ہے۔ میرے دوستو، جس طرح ہم اپنا مکان محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی درزی اگر کپڑے میں فرق پیدا کر دیتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے پہننا۔ ہم محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں لباس کی، ہم اپنے لیے تعمیر کرتے ہیں چیزوں کو کہ بالکل ٹھیک اور پرفیکٹ چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنے کردار کو بھی تعمیر کرنا پڑتا ہے، اس پر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس چیز پر بھی محنت کی جاتی ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ جب ہم تھوڑی محنت اپنے اخلاق پر بھی کریں گے نا، اپنے رویوں پر بھی کریں گے، تو اس میں بھی بہتری آ جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے امت کے ساتھ کہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے آج کے دور میں کہ شاید لوگ صرف تقریر ہی سنیں گے، شاید لوگ صرف تصویر ہی دیکھیں گے، شاید لوگ صرف ہمارا آنا جانا، دبدبا، استقبال، پروٹوکول دیکھیں گے۔ حالانکہ یاد رکھنا، سب سے زیادہ جو چیز تبلیغ کرتی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے، وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ بہت سارے بزرگ تو ایسے جو تقریریں کرتے ہی نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی کبھار کوئی گفتگو کرتے تھے، تقریر ہوتی نہیں تھی، لیکن ان کے کردار کی خوشبو ایسی تھی جو پاس بیٹھتا تھا درد والا ہو جاتا تھا، جو قریب رہتا تھا اس میں خلوص آ جاتا تھا۔ آپ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کردار کس طرح کا ہے۔ اس کے لیے آپ کو، اور ویسے بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا با اخلاق کون ہوتا ہے؟ فرمایا جسے نیکیاں کرنے میں تکلف نہ کرنا پڑے، نیکی بڑی آسانی سے اس سے سرزد ہو جائے، وہ بندہ اخلاق والا ہوتا ہے۔ آسانی سے نیکی کر لے، مشکل درپیش نہ ہو، بندہ با اخلاق ہوتا ہے۔ جب ہمارا اخلاق اور کردار اور لب و لہجہ اور اٹھنا بیٹھنا، آپ بڑی تعریفیں کریں گھر جا کے کہ میرے استاد بڑے قابل ہیں، آپ کہیں میں بہت عالی شان پیر صاحب کا مرید ہوں، کیا بات، لیکن خدا نہ کرے بیوی کو گالی دیں تو وہ اسی وقت کہہ دے گی یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے، یہ استاد صاحب سے سبق پڑھ کے ہے، یہ اس تنظیم کا آدمی ہے۔ وہ کبھی قبول نہیں کرے گی آپ کے استاد کو، آپ کے پیر صاحب کو، آپ کی تنظیم کو، کہے گی پتہ ہے مجھے کس پانی میں یہ سکھاتے ہیں تمہیں۔ جب تک اخلاقی رویہ بدل نہیں جاتا، آپ کہیں میں بڑی محافل کراتا ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، اور میں بڑے دینی کام کرتا ہوں، اور میں اپنے اوپر لیبل رکھتا ہوں، لیکن آپ کا دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، حلال حرام کی تمیز میں ہی کوئی خیال نہ ہو تو کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات۔ ہمارے ہاں سنت شریعت کا بھی ہم نے اپنی مرضی کا نام رکھ لیا ہے نا۔ میں نے الحمدللہ زندگی میں داڑھی نہیں کٹوائی، مجھے کبھی خط بھی نہیں کرانا پڑا، شروع سے رکھی ہے، اور امامہ تو اب ایسے محسوس ہوتا ہے طبیعت کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ عظیم سنتیں ہیں رسول پاک کی۔ میری طرح کے ایسے لوگ بھی پہن لیں جو بالکل خوبصورت نہیں ہوتے تو داڑھی پگڑی سے وہ بھی کبھی کبھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، لیکن صرف داڑھی اور پگڑی حضور کی سنت نہیں۔ یہ بھی آپ نے سچ غور کرنا ہے اس پر بھی۔ صرف دین کا لباس پہننا ہی حضور کا طریقہ نہیں، اخلاق اور کردار کو سمجھیں۔ حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں میں معروف ہوئی تھی، جس سے تعارف ہوا تھا، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ او بھائی سچ بولنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، دیانتدار رہنا بھی تو نبی پاک کا طریقہ ہے نا۔ آپ صرف ایک مخصوص لباس پہن لیں فقط، باقی چیزوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ہو سکتا، میں اکثر کہتا ہوں کہ مسواک لے کر دانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ صرف مسواک والی سنت پہ غور ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس ہے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، صبح اٹھتے ہی پہلے دل کو ٹٹولنا، اس میں کسی کے لیے عداوت نہ۔ اخلاقی رویوں پر توجہ دینے کی ضرورت۔ ہم میں سے نا بہت سارے لوگوں کی شان ہوتی ہے، پیر صاحب کی، علامہ صاحب کی، استاد ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں مالدار ہوں، میں گھر کا بڑا ہوں۔ ہم خود بخود اپنی کوئی نہ کوئی شان بنا لیتے ہیں۔ کوئی آپ کی کسی نسبت سے عزت کرے تو اچھی بات، ہم خود بخود اپنی کوئی شان بنا لیتے ہیں، پھر ہم عزت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں ہمیں احترام کرنا چاہیے وہاں بھی ہم احترام کر نہیں پاتے۔ وہ میرے دوستو یاد رکھو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام جتنی دیر گھر رہتے تھے نا، گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے۔ کوئی حرج والی بات ہے اگر آپ ہر مطلب گھر میں جا کے بیٹھ کے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے لیکن اندر جا کے بیٹھتے ہی کہا پانی کا گلاس لاؤ، بھئی آپ بھی تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات ہے؟ یہ باتیں کرنے کرانے کی ہیں کہ خود سے کام کر لینا سنت ہے؟ آپ نے 2 منٹ لگائے ہیں اور آپ نے کسی پر روک ڈال کے آپ فارغ ہو گئے۔ اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ ضروری تو دوسرے کا احساس کرنا ہوتا ہے۔ اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ حاجت تو دوسرے کی تکلیف اور شدت کا احساس کرنے کی ہوتی ہے۔ میرے صاحب فرمایا کرتے تھے 10 منٹ کیوں انتظار کراتے ہو لوگوں کو؟ تم نے ممبر پہ کہا تھا میں 2:15 بجے جماعت کراؤں گا، 2:16 کیسے ہوئے؟ تمہیں اس کا پاس ہونا چاہیے تھا، تمہیں خیال ہونا چاہیے تھا کسی شخص کو کسی وجہ سے کوئی تکلیف، کوئی کسی اذیت کا شکار کیوں ہو، کوئی پریشان۔ میں اب تو الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے کہ جگہ آپ کے لیے مشکل ہو گئی، ورنہ شروع میں جب میں محافل کا ٹائم دیتا تھا تو میں وقت پہ چلا جاتا تھا۔ اگر کسی سے کہا ہے نا کہ 6 بجے آئیں گے تو 6 بجے چلے گئے، وہ کئی والی گھر والے پوچھتے سن تسی آ بھی گئے ہو، تو میں کہتا سانو تسی ویلے ہیں سمجھ لو، ہمارا مزاج نہیں ہے نا جی۔ بلکہ ایک تقریب میں مجھے دعوت دی گئی تو اس پہ لکھا تھا 6 بجے، تو میں وہاں پہنچا تو میزبان بھی نہیں آئے تھے۔ مجھے بتائیں شادی کا کارڈ سارا خاندان بیٹھ کے لکھتا ہے نا، روانگی برات 1 بجے جاتی ہے برات، مشترکہ جھوٹ بولا سارے خاندان نے۔ یہ رونے کی بات ہے، ہنسنے کی تھوڑی ہے۔ مسلمان اور جھوٹ بولے، مشترکہ طور پہ کہا یہ جھوٹ ہے۔ محفل ہوگی بعد از نماز عشاء، تو ختم کب ہوگی یہ بھی تو بتائیں۔ آپ نے قوم کو تو ایک شخص کا بتایا تھا کہ فلاں صاحب خطاب کریں گے، یہ مقامی، قومی، عالمی شہرت یافتہ، یہ کہاں سے آ گئے؟ کیوں تکلیف دی گئی؟ بلکہ ہم نے تو منصوبہ بندی کی ہے کہ لوگ ہمارے جلسوں میں نہ آئیں۔ ستایا اتنا ہے، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو 1:30 بجے مجھے مائک دے رہے تھے، اب تو میں جاتا نہیں ہوں، رات کو چھوڑ دیا ہے۔ 1 بجے رات کو مائک دے رہے ہیں تو نقیب بیچارہ رٹی رٹائی بات کر رہا ہے، کہتا ہے بلا تاخیر۔ میں نے کہا ابھی بھی بلا تاخیر ہے، کر لو تھوڑی تاخیر، خدا کے بندو ختم کرو، آدھے گھنٹے میں مسئلے کی سمجھ آ جاتی ہے، ایک پیغام دو، بات ختم ہو گئی۔ اتنا الجھاؤ اور اتنا بات کو کھینچنے کا معنی کیا؟ اپنے رویوں کے اندر میں چلا گیا 6 بجے تو میزبان صاحب بھی نہیں آئے تھے، تو وہ تقریب کب شروع ہوئی؟ 9 بجے۔ میں نے ان سے کہا غور سے دیکھ لو کہیں میں تو نہیں الٹا پڑتا رہا، 9 اور میں 6 سمجھتا رہا ہوں۔ یہ چھوڑیں ان چیزوں کو، اپنی زندگی میں آپ نظم پیدا نہیں کریں گے تو کوئی کام کیسے کریں گے؟ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جمعے والے دن الحمدللہ کہتے تھے نا تو پورا 1 بجا ہوتا تھا۔ لوگ گھڑی کو کہتے تھے تو غلط ہو سکتی ہے، پر مفتی صاحب پورے ٹائم پہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ بلکہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہاں ایک ذمہ دار تھا، بھینسوں کا دودھ دھوتے ہیں نا دیہاتی لوگ، تو عصر کی اذان سے 5 منٹ پہلے مفتی صاحب مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ یہ اخلاق ہے، یہ آپ کا رویہ